بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to the group number 4. Today we will discuss social influence and social memory. First of all, we will discuss what is social influence. سوشل انفلوئنس. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں انفلوئنس. انفلوئنس کا کیا مطلب ہے؟ افیکٹ اور ڈومینیشن، یعنی کہ اثر اور رسوخ. ڈیفینیشن: Influence is the power to have an important effect on someone or something. یعنی کہ انفلوئنس ایک پاور ہے جو کسی شخص کو یا کسی چیز کو اثر انداز کرتی ہے. ان ادر ورڈز، کسی شخص کو یا کسی چیز کو افیکٹ کرنے کی پاور کو انفلوئنس کہا جاتا ہے. ایکسپلینیشن: If someone influences someone else, they are changing a person or thing in an indirect but important way. یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو انفلوئنس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ وے میں اس پرسن کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سوشل انفلوئنس مینس دیٹ افیکٹ آن بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ، اخلاقی یا روحانی اثر. ڈیفینیشن: effort by one or more individuals to change attitudes, beliefs, perceptions or behaviors of one or more others. یعنی کہ یہ سوشل انفلوئنس ایسی چیز ہے جس میں ہم کسی شخص کے رویے، اس کے یقین، اس کے انداز اور اس کے رہنے سہنے کے طریقے کو چینج کرتے ہیں. اسے ہم سوشل انفلوئنس کرتے ہیں. ایکسپلینیشن: سوشل انفلوئنس refers to change in living style or thinking due to environment and people around. ان کے سوشل انفلوئنس یہ ہے کہ اگر آپ کے انوائرمنٹ کی وجہ سے یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے آپ کے رہنے سہنے کے طریقے یا آپ کی سوچ میں فرق آ رہا ہے تو اسے ہم سوشل انفلوئنس کہتے ہیں. سوشل انفلوئنس کی پہلی اگزامپل یہ ہے: A person starts working in a company where all the other workers and boss is hard working. So due to social influence, the new worker will also work hard. یعنی کہ اگر کوئی پرسن کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے اور اس کمپنی کے تمام ورکرز اور باس جو ہیں وہ ہارڈ ورکنگ ہے، تو جو نیو ورکر ہوگا وہ ان سے انفلوئنس ہوگا اور وہ بھی ہارڈ ورک کرے گا. اس کی دوسری اگزامپل یہ ہے: A person who keeps a company of those friends who offer their fares 5 times a day, by the time he will also start offering his fares. یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی دوستوں کی کمپنی کو جوائن کرتا ہے جو کہ 5 وقت کے نمازی ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی 5 وقت کا نمازی بن جائے گا، نمازیں پڑھنا سٹارٹ کر دے گا. یہ بھی سوشل انفلوئنس ہے کہ اس نے ان کو دیکھ کے اس پہ عمل کیا. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی برے دوستوں کی کمپنی کو جوائن کر لیتا ہے تو اس پہ بھی برا ہی اثر ہوتا ہے، اس کی عادتیں بھی ویسی ہو جاتی ہیں. اس کی تھرڈ ایگزامپل جو ہے جو کہ پریکٹیکل لائف سے لی گئی ہے: Muslims who have lived with Hindus in the subcontinent have many similarities of Hindus culture, tradition and in living style. اور واقعی ایسا ہی ہے. جو مسلمز برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، ان کی عادات میں، ان کے لیونگ سٹائل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں میں نہیں تھی، لیکن وہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمان بھی ان کو اپنا چکے ہیں. Types of social influence: conformity, compliance, obedience. Conformity is a type of social influence involving a change in belief or behavior in order to fit in with the group, or behavior change based on social pressure. مین کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پرسن کسی بھی گروپ میں ایڈجسٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ان کی ڈریسنگ کی ضرورت ہوگی. فار ایگزامپل، جیسا کہ ہم کسی بینک وغیرہ میں دیکھ لیں تو بینک کے امپلائیز ہوتے ہیں، وہ سب کی ڈریسنگ سیم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص شلوار قمیض پہن کے آیا ہے، نہیں، سب کی ڈریسنگ سیم ہوگی تو اس لیے وہ ایک ہی آرگنائز. اس کے بعد ٹائپس آف کنفرمیٹی ہیں. فرسٹ ون از نارمیٹو کنفرمیٹی، سیکنڈ از انفارمیشنل کنفرمیٹی. Normative conformity. Normative conformity is conformity that occurs because of the desire to be liked and accepted. مینس کہ ہم لوگ اپنے اندر اس وجہ سے تبدیلی لاتے ہیں کہ ہم جس گروپ میں یا کمیونٹی میں رہتے ہیں وہ ہمیں پسند کرے اور قبول کرے، ہوا وہ چیز ہمیں ناپسند ہو. فار ایگزامپل، a person may feel pressurized to smoke because the rest of their friends are. ایک آدمی ہے جو اسموکنگ سے نفرت کرتا ہے لیکن اس کے گروپ کے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی اسموکنگ کرنے لگ جاتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے.
اس کی دوسری اگزامپل ہے جیسے کہ ہم آڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں، کوئی پلے دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو پلے ہے وہ بس ٹھیک ہے، زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن جب پلے ختم ہوتا ہے تو آڈیٹوریم میں موجود زیادہ تر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کلیپنگ کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو بھی نہ چاہتے ہوئے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کلیپنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ہے انفارمیشنل کنفرمٹی. انفارمیشنل کنفرمٹی وچ از کنفرمٹی دیٹ اکرز بیکاز آف دا ڈیزائر ٹو بی کریکٹ. مینس کہ ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی اسی کی طرح بنیں. تو جو ہم اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لاتے ہیں وہ انفارمیشنل کنفرمٹی ہوتی ہے. جیسے کہ کچھ دوست ہیں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، میں بھی ان کے پاس جاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ ان کے ساتھ پڑھوں. فار ایگزامپل امیجن یو واک انٹو اے فوڈ کورٹ ایٹ اے مال. دیر آر 3 stalls open yet the entire crowd is seated and eating in front of only one of them. Would you as the newcomer assume that the particular stall has the best food because everyone else is eating there? جیسے کہ آپ فوڈ اسٹریٹ میں کھڑے ہیں، وہاں بہت سارے اسٹالز ہیں، زیادہ تر لوگ ایک اسٹال کے پاس جمع ہیں. آپ کو لگے کہ اس اسٹال پہ جو خوراک ہے وہ زیادہ اچھی ہے کیونکہ یہاں کراؤڈ زیادہ ہے، تو آپ بھی وہیں جائیں گے اور اسی اسٹال سے اپنی چیز خریدیں گے. What is compliance? In psychology, compliance refers to the changing one's behavior due to the request or direction of another person or group. کسی دوسرے کی درخواست پر اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لانا یا کسی دوسرے کی بات پر عمل کرنا compliance کہلاتا ہے. Let's talk about a bit explanation of compliance. Compliance involves changing your behavior in some way because someone else requested you to do so. While you may have had the option to refuse the request, it also may happen that you can't deny any requests because of your nature or habit. یعنی کہ کوئی آپ سے درخواست کرتا ہے تو آپ ویسا کر دیتے ہیں اس کے مطابق، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بات پر عمل نہ کریں، آپ اس کی درخواست کو رد کر دیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آپ کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے. Examples: responding to a friend asking can you do me a favor. اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ میرا دوست سیئرشپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا فیور چاہیے، میرے لیے ووٹ مانگو اور میرے لیے کمپین چلاؤ. Another example: buying something because a sales person makes a pitch and then asks you to make a purchase. جب ہم کسی دکاندار کی دکان پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح سے مطمئن کرتا ہے، اس لہجے سے مطمئن کرتا ہے کہ ہم اسی کی دکان سے ہی اپنی چیز خریدیں. اور وہ ایسے بھی کہہ سکتا ہے کہ میری چیز برانڈڈ ہے، میری دکان سے لی گئی چیز کسی بازار کی دکان سے نہیں ملے گی، یا اگر مل بھی گئی تو اس جیسی اچھی نہیں ہوگی. تو اس انداز سے وہ آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ آپ وہ چیز خریدیں. اوبیڈینس، جو کہ سوشل انفلوئنس کی ایک تیسری ٹائپ ہے. What is obedience? According to Stanley Milgram, obedience is compliance with commands given by an authority figure. Now we will see the examples of obedience. Here are 2 examples mentioned of obedience. First one is following the orders given to you by a parent. Second one is doing what your boss tells you to do. Assalamu alaikum class. Types of obedience. There are following 2 types of obedience: constructive obedience and destructive obedience. Constructive obedience: compliance with the order of social authority that result in some benefit to the complained individual or the large society of which he or she is part. اس میں ملتا ہے کہ سماجی اتھارٹی کے اس حکم کے ساتھ شکایت کریں کہ جس کے نتیجے میں شکایت کرنے والا فرد
یا بڑے معاشرے کے کچھ فوائد حاصل ہوں جس کا وہ حصہ ہیں. Example that I can give you here is ongoing situation COVID-19. The women in our society that are so obsessed for shopping despite knowing all the disease. The most major women, they did not stop themselves from going out for shopping. Even government told everyone to stay at home, not going outside for shopping, but still a lot of people went outside, they did the shopping. اس میں مطلب ڈیفائن اس کی ایگزامپل میں یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی انسان کو کسی کام سے روکتے ہیں لیکن وہ اس کام سے نہیں رکتا، جیسے کہ اب آج کل کرونا ہے اور جو ہماری وومنز ہیں وہ بہت شاپنگ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ جانتی بھی ہیں کہ اس ڈیزیز کے بہت ہارمفل ایفیکٹس ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو باہر جانے سے نہیں روک سکتی شاپنگ کرنے کے لیے. یہاں تک کہ حکومت نے گھر رہنے کے لیے حکم دیا، آرڈر دیے ہوئے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی شاپنگ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. Destructive obedience. Destructive obedience is the act of obeying a command to harm another. It involves a blind placing of trust in authority. This type of obedience is seen in criminal relationships, religions, and other group relationships where followers have intense emotional devotion to a leader. اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹیو اوبیڈینس میں جو ہمیں ایک کام دیا جاتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، ہمیں وہ والا کام کرنا پڑتا ہے، وہ والا کام ہمیں کمانڈ دی جاتی ہے، اور اس میں ہم لوگ اتھارٹی پہ آنکھ بند کر کے بھی یقین کرتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ کرمنل ریلیشن شپس میں اور ریلیجنس میں اور دوسرے ریلیشن شپ گروپ میں بھی جہاں فالوورز ہوتے ہیں ان کا اپنے جو سے ہوتے ہیں لیڈرز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے اٹ انکلوڈ سولجرز اوبیئنگ آرڈرز ٹو اٹیک سیولینس، میڈیکل پرسونل فالوئنگ اے ڈاکٹرز آرڈرز ایون وین دے نو دی ڈاکٹر از مسٹیکن. جیسے کہ ایک سپاہی ہے، اسے آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ شہریوں پر اٹیک کرے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ نرسز کو یا کسی کو آرڈر دیتے ہیں کہ آرڈر دیتے ہیں اور وہ ان کو آرڈر اوبے کرتے ہیں. وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نرس ہے وہ مسٹیک کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی بات مانتے ہیں. جیسے ایک ہمارے ٹیچر اگر ہمیں وہ پڑھا رہے ہیں اور اگر انہوں نے کوئی غلط بھی کچھ پڑھایا ہے نا تو لیکن ہمیں تو ان پہ آنکھ بند. نیکسٹ ٹاپک از سورسز آف سوشل انفلوئنس. سوشل سماجی یا معاشرتی انفلوئنس، اخلاقی اثر، سماجی اثر رسوخ کے ذرائع. تھنکنگ a broad perspective, we can think of social influence at 3 levels of analysis recognized by psychologists. People are influenced in many different ways. Psychologists نے 3 لیول میں سورسز آف سوشل انفلوئنس کو ریکگنائز کیا. فرسٹ ون سوشل انسٹیٹیوشن، سماجی ادارے. آرگنائزڈ ریلیجنز، پولیٹیکل پارٹیز اینڈ لیبر یونینز آر influence are social institutions that influence our attitude, beliefs, values and behavior. Organized religion، اس میں ہم مذہب اسلام لے لیتے ہیں. اس میں سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، مدارس بنے ہوئے ہیں، علماء کرام ہیں، وہ اپنے اخلاق کو یوز کرتے ہوئے کس طرح ہمارے ایٹیٹیوڈ، بلیفز اور ویلیوز کو انفلوئنس کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز، الیکشن کے دوران لیڈر کس طرح اپنے اخلاق کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ، بلیفز اور ویلیوز کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور اسی طرح لیبر یونین بھی ہمارے ایٹیٹیوڈ اور بلیفز اور ویلیو کو انفلوئنس کرتے ہیں. The second is interaction with other people. The people we interact with at home, at work or at place. Interaction with other people، لوگوں کے ساتھ بات چیت. گھر میں اور ورک کام کرنے کی جگہ اور اس طرح کھیل کے دوران ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بہترین اخلاق کو یوز کرتے ہوئے اچھے طور پر پیش آئیں تو ہم اس طرح لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. گھر میں والدین کے بچوں کے ساتھ اخلاق کے اثر، اور کام کرنے کی جگہ اگر ایک اچھا دوست اپنے اخلاق کو
استعمال کر کے لوگوں کو انفلوئنس اور انفلوئنس کر سکتا ہے. The third is individual socialization. Individuals are as unique as fingerprint. Nevertheless, the degree to which people are open to social influence depend on how they are socialized. The language we speak, the ideas we hold to be true, and all the ways we are likely to behave or produce socialization. Individual socialization, انفرادی سوشلائزیشن. انڈیویجول طور پر ہم ایز یونیک طور پر کام کرتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ طریقوں کو یوز کرتے ہوئے جیسے کہ ہماری زبان، بولنے کا طریقہ، آئیڈیاز اور دوسرے طریقے جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں انڈیویجول سوشلائزیشن میں کردار ادا کرتے ہیں. Goals of social influence. People yield to social influence to achieve one or more of three basic goals. Social influence کے 3 basic goals ہیں. پہلا ہے to choose correctly and behave effectively. ہم افیکٹ ان چیزوں سے زیادہ ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں، پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اگر ہمیں کسی کا بیہیویئر پسند ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کی معاشرے میں کافی اگزامپل ملتی ہیں. ہمیں جو چیز پسند ہوتی ہے ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اگر ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی بھی کریکٹر اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے فرسٹ گول چوز کرتے ہیں. دوسرا ہے ٹو گین سوشل اپروول. اس کا مطلب ہے معاشرتی پسندگی. اپنے آپ کو پسندیدہ بنانے کے لیے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنا. مثلا اگر کسی علاقے میں کوئی اچھا آدمی رہتا ہے تو لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ اس کا بیہیویئر اچھا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے. وہ سب چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنا تاکہ لوگ ہمیں بھی اچھا سمجھیں. تیسرا پوائنٹ ہے ٹو مینیج سیلف امیج. دراصل سوشل انفلوئنس میں ہم اپنے بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، رویہ، حتیٰ کہ ڈریسنگ کو چینج کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سوشل ریکوائرمنٹ ڈیمانڈس. اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے، اپنی سیلف امیج کے لیے ہمیں اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ چلانا پڑتا ہے. اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے ہم کبھی کسی چیز سے سیکھتے ہیں اور کبھی کسی انسان سے سیکھتے ہیں. Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hassan and today our presentation topic is social memory, the group in which we define ourselves and the shared history that shapes our perceptions of ourselves as part of those groups. Social memory means سماجی یادداشت. کلاس ہم جس علاقے میں، جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، اگر وہاں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ انسیڈنٹ وہاں پر رہنے والے لوگوں کی سماجی یادداشت بن جائے گا. وہ انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا. اس کی مثال ہے کووڈ-19. آج کل پوری دنیا کو یہ مسئلہ درپیش ہے. بہت سے لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں، بہت سے لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں. تو یہ انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اب ہماری سوشل میموری بن چکا ہے اور یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا. اس کے بعد آپ کو سپورٹس کی مثال دیتے ہیں. تو سپورٹس میں کلاس افغانستان کی کرکٹ ٹیم کی مثال لیتے ہیں. افغانستان کی کرکٹ ٹیم آج تک کوئی بڑی سیریز نہیں جیتی، کوئی بڑا ایونٹ نہیں جیتی، کسی بڑے ایونٹ میں کوئی اچھا پرفارم نہیں کیا، کسی ملک کو شاید ہی انہوں نے کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا. تو اب جب بھی افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا کسی دوسری ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو بیسیکلی 70 to 80%، بلکہ 80 to 90% پیپل یہی سوچتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ ہار جائے گی. بے شک اگلی ٹیم جتنی بھی کمزور ہو، لیکن افغانستان کی ٹیم کو کمزور ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو کوئی اتنی بڑی جیت حاصل کبھی کر سکیں، نہ کوئی ایونٹ جیتے ہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی اتنا بڑا نام اپنا بنایا ہے. تو ان کا نہ ہی ان کی کوئی رینکنگ اچھی ہے. تو انہیں بیسیکلی یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہار جائیں گے. انہیں کمزور اور نکمہ ہی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بار بار ہار اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک سوشل میموری کریٹ ہو چکی ہے لوگوں میں کہ وہ کمزور ہیں اور وہ نہیں جیت سکتے.